الحمد للہ رب العالمین۔ عقیقے کے لیے بکرا حضور پاک نے حضرت حسن حسین کے لیے خود ذبح کیے تھے، تو سنت یہی ہے۔ باقی اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ بکرے ذبح کر کے چاولوں کی دیگیں پکا کے وہ بھی غریبوں کو کھلا دیں، وہ بھی کھلا دیں، مقصد تو غریبوں کو کھلانا ہے نا۔ کہتے ہیں کہ ہمارے بھائی ہیں ممتاز بھائی، انہوں نے کہا کہ سستی کی وجہ سے فجر کی نماز نہیں رہ جاتی ہے، تو سورۃ کہف کی جو آخری آیتیں ہیں نا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا، آخر تک یہ 3 دفعہ پڑھ کے دم کر کے سو جائیں کہ یا اللہ میری نیند فلاں وقت کھلے، اسی وقت میں انشاءاللہ کھلے گی۔ انبیاء کی کل تعداد کا علم جو ہے وہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ اندازہ ہے کہ 1,24,000 ہے، لیکن یہ ایک اندازہ ہے، کوئی حتمی بات نہیں ہے۔ 10 محرم کو لوگ گھروں میں چاول اور کھیر پکا کے تقسیم کرتے ہیں، بالکل حرام ہے، کھانا بھی حرام، پکانا بھی حرام، یہ بدعت ہے۔ یعنی حضرت حسین پیاسے شہید ہو گئے، تم لوگوں کو کھیر اور دودھ پلا رہے ہو۔ کہتے جی کہ عورتیں جو ہے 10 محرم کو امام بارگاہوں میں جا کر تعزیے میں منتیں مانتی ہیں، چاول اور پتہ نہیں کیا سونے کے کنگن وغیرہ بھی وہاں پھینکتی ہیں۔ ہاں، اس کی وجہ یہ ہے نا کہ ان کی مرادیں یا دل سے پوری ہوتی ہیں یا تعزیے سے پوری ہوتی ہیں، خدا سے تو پوری ہوتی نہیں نا۔ گھوڑے کے نیچے بھی گزرتی ہیں کہ مجھے حمل ہو جائے، اور تعزیے پر بھی جا کے پھول چڑھاتی ہیں اور سونے اور پیسے ڈالتی ہیں۔ وہ تعزیہ ان کو پتہ ہے کہ لوگوں نے بنایا ہے، وہ بھی ان کو پتہ ہے کہ یہ جو دلدل ہے جو گھوڑا نکالا ہو یہ فلاں ٹانگے کا گھوڑا ہے، حضرت حسین کا گھوڑا ابھی تک زندہ ہے، اس کو پکڑ کے رکھا ہوا انہوں نے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا، اس قسم کی اصل وجہ پتہ کیا ہے کہ اللہ کا ان پر عذاب ہے کہ تم اسی طرح قیامت تک اپنے منہ پہ ماتم کرتے رہو۔ 10 محرم کو دسترخوان وسیع کرنے کا کوئی حکم نہیں ہے، 10 محرم کو روزہ رکھنے کا حکم ہے۔ محرم میں مصروفیت کی وجہ سے ایک روزہ رکھ سکے وہ بھی جائز ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ 9 اور 10 ہو۔ اگر ایک رکھنا ہو تو پھر 10 رکھیں۔ میرے دوست مرثیے سنتے ہیں، بالکل نہیں سننے چاہیے، ذاکروں کے جھوٹے قصے ہوتے ہیں، وہ جھوٹ بنا بنا کے لوگوں کو رلاتے ہیں اور مذہب سے ہٹاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ محرم کے پہلے عشرے میں میاں بیوی مل سکتے، کیوں نہیں مل سکتے؟ یہ تو شیعہ کا کھڑا ہوا مسئلہ ہے نا، کہ ویسے ساری زندگی زنا کرتے رہو لیکن محرم کے 10 دن نہ کرو۔ ادھر متع حلال ہے، ادھر 10 دن محرم میں میاں بیوی کا ملنا بھی ناجائز ہے۔ محرم کے مہینے میں جو لوگ 9-10 محرم کو نیاز حسین کرتے ہیں، کھانا بھی ناجائز ہے اور کھلانا بھی ناجائز ہے۔ ان کو سارا سال حضرت حسین یاد نہیں آتے، صرف 9 یا 10 محرم کو یاد آتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت حسین کی یاد کو بناتے ہیں، حضرت حسن سے کیا جھگڑا ہے؟ وہ ان کے بھائی نہیں ہیں، کیونکہ انہوں نے حضرت معاویہ سے صلح کر لی تھی، اس لیے ناراض ہے۔ میری ہمشیرہ کی طبیعت خراب ہے، اللہ اس کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ دیکھو ایک بات یاد رکھو کہ بیماریوں میں حضور پاک ہمیشہ سورۃ فاتحہ تلاوت فرماتے تھے، اور آخری صورتیں قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ پڑھ کے دم کرتے تھے۔ حتیٰ کہ بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ کی مرض الوفات میں بھی اب یہ آیتیں جو ہے میں پڑھتی تھی، صورتیں پڑھتی تھی، اور میں اپنے ہاتھ پہ دم نہیں کرتی تھی، حضور کے ہاتھوں پہ دم کرتے وہی ہاتھ پکڑ کے پھیرتی تھی، کیونکہ جو حضور کے ہاتھ میں برکت ہے وہ میرے ہاتھ میں تو نہیں ہے، لیکن میں وہ تعمیر کرتی تھی پڑھنے کی۔ تو آپ یہی پڑھا کریں اور وہ خود بھی پڑھا کریں، گھر والے بھی پڑھ کے دم کریں، باقی شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔